ماشاءاللہ عزیزم مفتی محمد اجمل صاحب نے بڑا خوبصورت پروگرام منعقد کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس سائی اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اپنی طرفوں مفتی اجمل صاحب اور انہوں دی پوری برادری، دوست، احباب، مولانا عبدالجلیل صاحب دی طرفوں، علاقے دے سارے علماء دی طرفوں، حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب، حضرت مولانا محمد نذیر صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب، تمام حضرات دا تہ دل تو شکر گزاراں انہاں اپنی گوناگو مصروفیات وچوں وقت نکالا، تشریف لے آئے۔ بحمد اللہ تعالی اس سرزمین نو، جس سرزمین دے باسیاں نو کل حضرت مولانا خلیل الرحمان نبر اللہ مرقدہ قرآن و سنت دا پانی لا کے توحید و سنت دے بوٹے نو ہرا بھرا رکھیا، اج انہاں حضرات نے قرآن و سنت دے واز نال اس بوٹے نو مزید پانی دیتا۔ اللہ انہاں حضرات نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ایک بڑی خوشخبری تساں حضرات واسطے کہ بن ماسم تے انشاءاللہ العزیز بچیاں اور بچیاں دے ادارے واسطے ساڈے محترم مرحوم بھائی چیئرمین سجاد صاحب دے بیٹیاں نے 33 کنال زمین، کتنی؟ 33 کنال زمین او خالص اللہ دی رضا واسطے اور دینی اداریاں واسطے وقف کیتی۔ انشاءاللہ اس کا کم ہفتے ڈیڑھ دے اندر شروع ہونے والا۔ میں تمام اہل علاقہ دے موحد ساتھیاں کے گزارش کرے ساں کہ اس دعا اداریاں دی تعمیر واسطے تمام حضرات حسب استطاعت ضرور اس تعاون فرما۔ ہوں میں آخر تساں بھائیاں دا بھی انتہائی مشکور ہاں کہ تساں اس مختصر دی دعوت دے بڑی تعداد نال بحمد اللہ تعالی توحید و سنت دی اس کانفرنس سے تشریف لائے ہو۔ اللہ تہاڈا آمنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تساں سارے حضرات نو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساڈی اس مجلس، اس کانفرنس دے آخری معزز مہمان، خطیب دل پذیر اور مقبول عند الناس، انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب زیدہ مجدو بڑا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ میں انہاں کی گزارش کریں درخواست کریں اس سٹیج تے تشریف لے آون اور اپنے مخصوص انداز تساں حضرات نال مخاطب ہون۔ حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب۔ حضرت مفتی صاحب نا بیان سارے حضرات محبت نال سماعت فرماؤ، اور وقت مفتی اجمل صاحب کی طرف حکم ہے کہ کوئی بھی ساتھی دعا تو بعد بہنے نہیں جلدی نہ کرے، اپنی جگہ تے تشریف رکھے سو انشاءاللہ۔
الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بیانات اور گفتگو تفصیلاً تسا سماعت کر چکے ہو۔ وقت کافی بیت چکا ہے، تقریباً 12 بجن دے اندر کوئی 20 یا 25 منٹ باقی ہیں۔ میں سب تو پہلے مبارکباد پیش کرے سا اپنے پیارے بھائی جس نے بڑا طویل سفر، کم سے کم 12 یا 13 سال دا سفر کریں دے چل دیں اللہ نے اپنے فضل نال میرے اس بھائی نو منزل تک پہنچایا ہے۔ میری مراد میرے انتہائی محترم مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب، اللہ انہاں دا اس جو سفر کیتا ہے، میرا اللہ انہاں دے اس سفر کو قبول فرماوے۔ اور اگر میں یہ گل نہ کراں تے کتمان ہو سے کہ انہاں دے اس سفر دے اندر جو اہم کردار ہے وہ میری اور تمہاری جماعت دے عظیم خطیب واعظ بالقرآن استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب زی دمجتہ، میں انہوں بھی مبارکباد دے سا، برادر مکرم حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نو بھی، اور جامعہ اسلامیہ ٹمن دے تمام اساتذہ کو بھی وہ بھی مبارکباد دے مستحق ہیں، تے بھائی محمد اجمل صاحب دے خاندان والے بھی، بلکہ اہل علاقہ اور محلہ تسا بھی مبارکباد دے مستحق ہو کہ اللہ نے تمہاری اس دھرتی وچ اپنے فضل تے کرم نال تو کو ایک عالم عطا کر چھوڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم بھی، اور اگلا سفر انہاں دا جڑا ہویا مفتی بڑھ کے آئے، اللہ انہاں نو استقامت عطا فرماوے، اگیتے دین دی خدمت اللہ انہاں کو لوے تے اللہ میرے بھائی نو توفیق عطا فرماوے۔ یہ جڑا سارا پروگرام ہے یہ صحرا ہے تو میرے بھائی محمد اجمل دا، آئیے میں بلا تمہید گفتگو کرا کیونکہ تسا آج دوجا جلسہ اٹینڈ کریں گے۔ دوجا جلسہ اٹینڈ کریں گے۔ بہرحال میں بلا تمہید گفتگو دا ارادہ رکھدا، جٹکا جاگا مولویاں تے جٹ کی گال کرسا، کوشش کرسا تمہارے ذہن چ گال پہ ونجے تے دلیل اللہ دے قرآن نال عربی محمد دے وچھڑے فرما۔ سبحان اللہ۔ بندہ او کامیاب ہے جس نے دنیا دی اتے اللہ دی منی تے اللہ دے رسول دی منی۔ سبحان اللہ۔ بندہ او کون ہے؟ اللہ۔ کامیاب ہے، کامران ہے، بلکہ ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے۔ آدھے جس ویلے میں دنیا تو ونجا اللہ میں جنت دا اعلیٰ مقام دے وے، جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرماوے، مکان اچا ملے، تے فرمایا جس بندے نے دنیا دی اتے اللہ دی منی، اللہ دے رسول دی منی، اللہ دی اطاعت کیتی، اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی، کیا معنی، کیا مطلب؟ علماء نے اس آیت دے اتے لکھے بڑا عظیم نکتہ، فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی 40، 50، 70، 80، 90 سال والی رب دے قرآن دے مطابق گزاری، عربی محمد دے سہنی سنت دے فرمان دے مطابق گزاری، اے بندہ جنتی ہے تے اے کو اللہ جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔
گال سمجھ آ گئی ہے؟ میری تقریر مک گئی ہے۔ ہاں جس بندے نے اللہ دی منی تے اللہ دے رسول دی منی رب دا قرآن دے ایہی کامیاب ہے۔ جس بندے نے اللہ دی منی تے اللہ دے رسول دی منی، جس بندے نے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کی تھی رب دا قرآن دے ایکو اللہ جنت دا اعلی مقام تے جنت دا اعلی مکان عطا فرمائے سی۔ آج سو مولوی صاحب کی نے آئی اللہ دا قرآن پڑھیے، فرمایا من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ او تمن دے روشن ضمیرو، دور دراز تو آن والے ہو، کمبو جوار تو آن والے ہو، اللہ دا قرآن فرمایا من یطع اللہ، جس بندے نے اللہ دی اطاعت کی ہے یعنی اللہ دی منی ہے، والرسول، جس بندے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی ہے یعنی اللہ دے محبوب دے فرمان تے عمل کیتا ہے۔ توجہ کرائے، ایک پاسے برادری ہے، ایک پاسے امت قبیلہ ہے، ایک پاسے سارا جہان ہے، دوسرے پاسے اللہ دا قرآن ہے، محمد دا فرمان ہے۔ اس بندے نے آکھیا ہے میں برادری دی نہیں مننی، اللہ دی مننی ہے، میں کنبے قبیلے دی نہیں مننی، اللہ دے نبی دی مننی ہے، میں برادری نو نہیں ویکھنا، میں اللہ دے قرآن نو ویکھنا ہے، مٹھڑے عربی محمد دے مٹھڑے فرمان نو ویکھنا ہے۔ اللہ اللہ برادری کڈ دے چھوڑی، کنبا قبیلہ چھوڑ دیتا، شادی دی ہوتے جتنے خرافات چھوڑ دیتے، غمی دی ہوتے جتنی بیتا تے رسمائن چھوڑ دیتیا، لہذا کھڑے میں زندگی اللہ دے قرآن والی گزارنی ہے، عربی محمد مٹھڑی سنت فرمان والی گزارنی ہے۔ 40 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ اللہ نے جتنی زندگی دیتی ہے وہ زندگی دی اندر یہی چیز ہے اور کوئی نہیں ہے۔ من یطع اللہ، جس بندے نے اللہ دی اطاعت کی ہے، والرسول، اللہ دے رسول دی اطاعت کی ہے، دوجی گل کی اللہ دے قرآن دے عمل کیتا، مٹھڑے عربی محمد دی سونی سنت دے عمل کیتا، بلکہ تیرے میرے واسطے حکم دی ہوئی ہے کہ اللہ دے قرآن دے عمل کرنا ہے، مٹھڑے محبوب دی مٹھڑی سنت دے عمل کرنا ہے۔ آئیے میرے نبی دا فرمان، توجہ نوجوانوں، آواز آئیے ہو میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ او میری امت دے لوگوں، میں محمد تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑی ویدا، توجہ نوجوانوں، کتنی چیزاں میرے نبی نے فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے پوینا۔ او میری امت دے لوگوں، جدوں تک انہاں دو چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑے رہو، مضبوطی دا اے مطلب نہیں، توجہ نوجوانوں، کہ سویرے اٹھ کے قرآن نو سینے نال چلاوے تے زندگی جینے مرضی یاری گزارے، نہیں نہیں نہیں، مضبوطی دا پکڑن دا مطلب ہے تیرا اٹھنا بانا چلنا پھرنا، زندگی دا ہر ہر لمحہ اللہ دے قرآن دے مطابق۔ سبحان اللہ۔ نہیں کہ بندہ آجے میں قرآن نو سینے نال چلایا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی، قرآن کو سینے نال لایا ہے
میں اللہ دا حکم نہیں مننا، قرآن نو سینے نال لایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل نہیں کرنا، نہیں 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 نہیں، مضبوطی تے پکڑن دا مطلب ہے نوجوانوں کہ اللہ دے قرآن تے ساری زندگی عمل کرنا ہے، اللہ دے حکم کو مننا ہے، پیارے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرنا ہے، اللہ دا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، ایک باری کوئی نہیں، علماء موجود ہیں، سنتے رہے دے ہو، خدا دی قسم تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ایسے علماء اور مولانا نواتے بڑی کل اچھی کوئی نہیں ہے، اس مرد مجاہد نے، مرد کلندر نے، استاد العلماء حضرت مولانا خلیل الرحمن کو رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تواڈے علاقے دی اندر اللہ دا قرآن سنایا ہے، حضور دی سنت دے بول سنائے نے، لوگاں نو مسئلہ توحید سنایا ہے، لوگاں نو اللہ دے قرآن دے نزدیک لایا ہے، یہ جو علماء اور قاری محمد سلیمان صاحب دی یعنی سورت دی اندر اللہ دعا کو علماء دیتے نے، ایک باری نہیں 750 مرتبہ اللہ دا قرآن نماز دا حکم کیا کرنا ہے، آقا دی آواز دیئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، لوگوں تمہاری کامیابی نماز دے اندر ہے، پکی گل ایمان والو میں تمہاری کامیابی نماز دے اندر رکھی ہے، اج تو میں نماز تو دورا، تو میں او میری اماں تے بہن بیٹی پردے تو دورا، قرآن نو پکڑن دا مقصد ہے کہ وہ دے اوتے عمل کرنا ہے، نوجوانوں ارادہ نہیں وعدہ کر کے وجنا انشاءاللہ 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، مسجد دی اندر آ کے ادا کرنی ہے، فجر دی نماز، ظہر تے عصر تے مغرب عشاء دی نماز، 5 وقت نماز پڑھنا تیرا کم ہے، یعنی سمجھی کہ اللہ دا حکم من لیائی، اللہ دی اطاعت کر لیائی، اللہ دے قرآن تے عمل کر لیائی، اے عمل کرنا حکم مننا تیرا کم ہے، تے جنت دا اعلی مقام دیوڑا محمد دے خدا۔ بس کر رہے وہاں آپ کو کوئی سناوا یا بس کرا اللہ جا سارے اللہ دا حکم آیا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں اعبدوا علماء بیٹھے اے وحدوا ربکم، یعنی کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نو جاوے یار اس گل دے اوتے تا ہاں جی توحید وچ بیان نہ ہوئے تو گل بڑھدی نہیں، اس واسطے عبادت کہہ دی، منت کس دی، نظر و نیاد کس دی، بگڑی بڑاون والا کون، بیٹیاں دیون والا کون، پتر دیون والا کون، شاکو قضا بڑاون والا کون، اعبدوا اے وحدوا ربکم، عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے، سجدہ اللہ دا کرنا ہے، منت اللہ دی دیونی ہے، نظر تے اٹے کھٹے اللہ دے نام دے دیونے، جدوں وی پکارنا ہے کلے اللہ نو بلاونا ہے، اللہ دے نال کسے نبی نو ولی نو غوث نو کتب نو ابدال نو شریک نہیں کرنا، اللہ تیری عبادت کیوں کریے، آواز آئیے میرا بندہ اللہ جی خالقہ کو میرا بندہ میں تینو بڑھاون والا، تیری پچھلے نو بھی میں بڑھاون والا، تیرے دادے پردادا نو بھی میں بڑھاون والا، اے اللہ دا حکم ہے کہ عبادت میری کرنی ہے، کہ اگر کوئی بندہ اللہ دا حکم نہ مننے غیر اللہ تے جا کے سجدے کرے، قبراں تے جا کے منتا دے غیر اللہ دے نا تے اے بندہ اللہ دا حکم منیا نہیں منیا، بولو نہیں منیا، پچھلے بولو اے منیا نہیں منیا، تے نہیں منیا تے کیوں جنت ملنی ہے، بولو
بلکہ میری گل نہیں اللہ دا قرآن ہے اے شرک کیتا تے اللہ دا قرآن ہے اللہ شرک کبھی معاف کرنا کوئی نہیں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اے گلا میریاں نہیں اے گلا قاری صاحب دیا نہیں اے گلا کسی مولوی تے پیر دیا نہیں لوگ آدم اشاعت توحید والو موضوع کوئی ہوئے تسی توحید بیان کرتے ہو شرک دی تردید کرتے ہو کی کریے اے سادت اللہ امتیاز اللہ دی طرفوں انعام ہے کل کوئی ہوئے اللہ قرآن دے اندر جو مسئلہ بیان کیتا ہے میں شرک معاف نہیں کرنا شرک تو علاوہ جتنا گناہ نے اللہ اپنی رحمت نال معاف چا کرے وہ تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے موڑاؤ جس بندے نے اللہ دا حکم منیا اور جنت ملنی کہیں نہ منیا تے کبھی جنت دی ہوا نہیں لگنی موڑاؤ نوجوانوں کر بڑی پیاری پدرواں پارا ہے سورۃ بنی اسرائیل اللہ دا قرآن فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ دا حکم ہی اللہ دا فیصلہ ہی اللہ آدر جاری کیتا عبادت میں کلے اللہ دی کرنی ہے اگلا بھی حکم اللہ دا ہی نوجوانوں وبالوالدین احسانا ماں باپ نال احسان کرنا ہے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ماں باپ دا خیال کرنا ہے ماں دی عزت کرنی ہے باپ نال پیار کرنا ہے باپ دی عزت کرنی ہے اگر کوئی بندہ ماں باپ دی عزت نہیں کردا ماں باپ دا خیال نہیں کردا کیا انہیں اللہ دے قرآن تے عمل کیتا بولو نوجوانوں ذرا میرے وال ویکھنا ہے گل ضروری سمجھدا کیونکہ میں معاشرے تے زیادہ گفتگو کردا ہوندا اللہ کے ماں دا خیال کر باپ دا خیال کر تے نوجوان ماں نو کتی کھڑا اگلے جاڑے ویڈیو تکی اس میں اس بدبخت نے خبیث نے اپنی ماں کو کتی ماں نو ماری پھر وہ کسی ہمسائے نے اتو کھڑ کے ویڈیو بڑھائیے تھانے تے اطلاع دیتی ہے کہ اس بدبخت نو پکڑ کے پولیس لے گئی او نوجوانا ایک باری نہیں ایک جگہ تے نہیں قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات تے کدی آواز آندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا ماں باپ نال احسان کرنا ہے خصوصاً ماں نوجوانا غور کرنا ہے جس ماں نے حملت امہ کرہا 9 مہینے تینوں چکی ہے تکلیفہ نال ووضعت کرہا جس نے جنم لیتا ہے تکلیفہ نال خدا دی قسم نوجوان آج ماں تو جا کے پوچھی اللہ اللہ تیری پتہ حمل دی تکلیف ہے یا ماں جان دی ہے اس کے علاوہ کسی نو پتہ کوئی نہیں ہے زندگی موت دی کشمکش دی اندر ماں بچے نو پیدا کرے دیئے ماں بچہ جنم دے دیئے جس ویلے تکلیف ہوں دیئے ماں دی ایک تو بعد بچہ پیدا نہیں کرنا ایک تو بعد میں بچہ پیدا نہ کر سا لیکن اللہ نے ماں دی ممتا دی اندر یہ جی محبت رکھ دیتی ہے یہ جی محبت ہے یہ جہاں کنیکشن تے پیارے نوجوانا جب بچہ دنیا تے آندا ہے اللہ اللہ ماں نو پتہ لگے بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا سب تو پہلے ماں دی زبان تے ہی جملہ ہوتا ہے میرے بچے دا کے حال ہے میرا بچہ کی ہے میری بیٹی یا بیٹا کی ہے اور نوجوانوں خدا دی قسم جس ویلے ماں دی نظر بچے تے پندیے بچے نو ویکھیے بچی ہے بچہ ہے ماں دی نظر پوندی ہے ماں ودا حمل دیا تکلیفاں بھول جو
کہ انہوں سینے نال لیں دیئے پیار بھی لیں دیئے او لوگوں نوجوانوں سینے نال لا کے پیار کریں دیئے اللہ اللہ جس ماں نے تینوں تکلیف نال پیدا کیتا ہے زندگی موت کی قسمت کے اندر تینوں پیدا کیتا ہے اج اس ماں سے والا تو پکڑتے کھیل کھیلتے اور نوجوان نہ مرے نہ ہونا ہے اگر ابا تینوں سمجھاوے ابا لئیے دا واقعہ پرسو ترسو دیکھیں گے نا پڑھے ہوئے انا للہ ہے بچہ بھی حافظ قرآن نہیں جس میں تصویر میں تکی ہے نا بچے دی عمر کوئی 17 سال ہے او دی باپ دی عمر 32 سال ہے تے ہر ویلے آپ کو باپ اپنے بچے نو ناز رکھدا ہے کہ کوئی شادی ہے غمی ہے جلسہ ہے کوئی چیز ہے ناز رکھدا ہے تے او تھوڑا جا بگڑے نا جی تے کسی غلط سوسائٹی وچ ونجن لگے تے باپ نے کہا کہ پترا اس پاس نہ گیا کر جویں میں دا دو رشتے بڑے خیر خواہ ہیں کیڑے والا کیڑے ایک ماں باپ دوسرا استاد اے استاد دی شفقت قاعدہ تو لے کے محمد اجمل نو مفتی بڑا چھڑے دیے بھئی ہم سبحان اللہ اے استاد دی محبت شفقت خدا دی قسم میں بیٹھیا تکیا دو رشتے بڑے عظیم نے او کدی کسی دی بدخواہی نہیں سوچ دے ایک ماں باپ او دا دل لا دے اولاد میری سکھی ہوئے اچھی ہوئے کدی نو تتی واہ نہ لگے دوسرا استاد بھی شاگرد نال محنت کر دے رات ساری مطالعہ کرے اپنے او خاکہ ذہن وچ بٹھاوے صبح کلاس وچ ونجے اور طالب علم نو پڑھاوے کوشش ہوندی ہے کہ جڑی میں گل کردا ہو گیا کہ میرے شاگرد نو سمجھ آ ونجے تے میرا شاگرد سمجھیج کے پڑھ کے کل نو اپنے علاقے وچ ون کے قال اللہ قال رسول دی صدا لہذا انہاں دو دی قدر کری ماں دی بھی باپ دی بھی تے نال بولو استاد دی بھی تے باپ نے منع کیتا ہے غلط سوسائٹی وچ نہ جایا کر فلانا لڑکا شرابی ہے شراب تو جدو ویسی تے نال پیسے فلانا زانی ہے اس نال نہ تریا کر اسے وجہ نال اس بدبخت نے اپنے باپ نو لیا ہے باپ بیٹا موٹر سائیکل سوار ہوئے نہر کنارے بن کے باپ نو کھڑا کر کے پسٹل جیب چو کڑ کے 2-4 فیر مار کے باپ نو ایک ہفتہ نہیں گزریا ہونے تازہ واقعہ ہے اور نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے آکساں انہاں دی قدر کر ماں دی باپ دی اس باپ نے تیرے لیے مزدوریاں کی دیا اس باپ نے تیری خاطر تہاریاں چکیاں اس باپ نے تیری خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کیتا ہے اس باپ نے بھی اپنی پتر نو پڑھاون نہیں اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا آئے مزدوریاں بھی کی ہوگی نوکریاں بھی کی ہوگی میں نے دیکھا نوجوانوں باپ جدو کسے پاسے گیا ہے اگر کوئی کام اتے تلے ہو گیا ہے ٹھیکیدار نے ڈانٹ دیتا ہے مالک نے دھڑکا پا دیتا ہے بیچارہ ہر چیز برداشت ودا کریندا ہے آئے شام نو 4 ٹکے لے کے کچھ چیز لا بنیا تے میرا پتر پڑھدا ہے میری بیٹی تعلیم بھی لینی ہے آئیے نوجوانوں اللہ میریا نہیں اللہ قاری سلیمان صاحب دیا نہیں اللہ مولویہ دیا نہیں اللہ دے قرآن دیا گلہ نے حملتو امہو کرہا ووضعتو کرہا تینو چایا ہے تکلیفہ نال تینو پیدا کیتا ہے تکلیفہ نال وعدلہو وفصالہو سلاسون شارا تیری 2 سال تک پرورش کی ہے سردی دا موسم ہے تو پیشاب کردا ہے اللہ رات دے کئی ویلے تیری ٹٹیاں بھی صاف کرے تیرا پیشاب بھی صاف کرے تے کو سکی جاتے سمائے خود سکی جاتے سمجھے آئے میں دیکھیا ہے تو
واری بچہ پتہ نہیں کتنے واری تینوں پیچس لگ گئے کتنے واری موشن لگ گئے جدو تو پیشاب کردا ہے صاف کرن والی تیری ماں ہے بڑا ہو گیا ہے کم پیسے آ گئے نے چودھری بڑھ گیا ملک بڑھ گیا خان بڑھ گیا تے آجادا ہے تو کون ہوتی ہو مجھے سمجھانے کے لیے باپ نوجوان بولتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں نا 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 نوجوانوں میری اللہ دا حکم ہے ماں باپ دا خیال کرنا ہے آئے میں گل کیتی ہے وہ بندہ جنتی ہے وہ بندہ کامیاب ہے نہیں اللہ دی منی تھی اللہ دے رسول دی منی آئیے میرے نبی دا فرمان نوجوانوں اللہ کے محبوب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ راضی تے رب راضی اگر ماں باپ ناراض تے رب ناراض ہو جائے گا اس لیے آج اگر کوئی بندہ ماں دا دل دکھائی بیٹھا ہے اگر باپ دے نال کوئی ایدی گل کیتی تے اللہ دا قرآن سن کے اوڑے بن کے ماں دے قدم وچ بیٹھ کے او دے کولوں معافی منگ کے ماں نال سننا کر کے ماں نوں راضی کرنا تیرا کم ہے تے رحمتاں وساونا محمد دے خدا آدھے شادی میں وہیں کروں گا جہاں میری چاہت ہوگی تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے کے لیے میری اپنی چوائس ہے اس وقت تو کہا تھا جب تجھے ٹٹیاں لگی ہوئی تھیں اور تیری صفائیاں تیری ماں کر رہی تھی اس وقت تو کہا تھا جب تجھے بخار اور یہ سب کچھ ہوتا ٹیکسی کرا کے ہاسپٹل میں لے جانے والے کون تھے ماں کے بعد لہذا خیال کر آئیے موڑ آئیے اگر میں اس پاس چل پیا تو بڑا عظیم سے بڑا اعلیٰ تے پیارا تے اور وقت کی ضرورت کا موضوع ہے میں کیا تھا حضور دی خدمت بڈھڑی اماں آ گئی ہے آپ نے صحابہ آتے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڈھڑی اماں ہے پر آگندہ بار کون ہے نہ پوچھ کے آؤ نہ پوچھ کے آئے تے فرمایا حلیمہ آئی کھڑی ہے میرے محبوب نے مزمل دی چادر حلیمہ واسطے بچھا چھوڑیے میں اتنی گل کرتا بس تاکہ گل سمجھ آ ونجے دودھ پلانے والی ماں کی عزت امام الانبیاء کتنی کر رہے ہیں جس ماں نے مجھے اور آپ کو پیٹ میں اٹھایا تکلیفوں سے پیدا کیا آگے ساری پرورش کی اس ماں کا کتنا مقام ہوگا اس ماں کا کتنا شان یہ سارے حکم اللہ دے او دے رسول دے یہ سارے اللہ دے او دے رسول دی اطاعت دیا عبادت کو لے کے خدا دی قسم آخری منزل تک اللہ دا قرآن پہ دستا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان تے بچھڑی زبان پہ دس دیے اے کم کرنا ہے اے نہیں کرنا اے کم کرنا ہے اے نہیں کرنا جس بندے نے حضور تے عمل کیتا اطاعت اللہ و اطاعت رسول زندگی گزرتی آج آخری ویلا آ گیا ہے مرنا ہے یا نہیں مرنا نا جی یا کوئی پتہ شتہ لکھائی بیٹھے ہاں کوئی نہیں رہنا ایک ہی رات رہنی ہے کس دی سارے بولو کدی دیکھ لیا کر میں جس وقت کسی کا جنازہ پڑھانا یا پڑھاوا تو موقع ملے کوئی گفتگو دا ایک گل ضرور کردا ہوندا کہ اج یہ ساڈا سنگی ہے اج ساڈا دوست ہے یا کسی کا جنازہ ہے تو سامنے میت پئی ہے نہ سن دیے نہ وے دیے نہ انہوں کس چیز دا کوئی بولو عقیدے کی گل ہے نہ انہوں کس چیز دا پتہ لیکن ایک میسج ہوتا ہے تو روز جنازے پڑھدا ہے تینوں جان والے سمجھے دے لے اج میں چلیا کل تے چلنا ہے ہر فصل عدم دارائی ہے تو روز جنازے پڑھدا ہے تینوں جان والے سمجھے دینے اج میں ٹریا کل تے ٹرنا ہر فصل عدم دارائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی ہے